ناظرین، آج پہلی بار ہمارے ماسٹر میمکری آرٹسٹ وحید خان لالا کردار ادا کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل محترم جناب سلمان اکرم راجہ۔ سلمان بھائی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ خوش ہیں آپ؟ جنید اکبر صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نہیں جنید اکبر صاحب، ان کا اور میرا دیکھیے اختلاف ہے، کہ جنید اکبر صاحب ہمارا اختلاف چل رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اخلاقی طور پہ آپ کو یہ ہمارا اختلاف چوک پر نہیں لے کر آنا چاہیے تھا۔ ہم پارٹی میں آئینی، قانونی اور ماہری اخلاقی پیچیدگیوں کو باہمی تحمل و صبر و آفتی سے حل کر سکتے تھے، تو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اس پہ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ تھک چکے ہو تو تھکن چھوڑ کے جا سکتے ہو، تو مجھے واقعتاً چھوڑ کے ساتھ سکتے ہو۔ اور ہم پرندوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، ہم پرندوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، جانتے تو ہو نام ECL میں ہے، باہر نہیں جا سکتے۔ ہم نے پرندوں کو ادھار دینا ہے، اس وجہ سے نہیں جا سکتے۔ ببانگ دوحل یہ بات سر شست محفل ہم کہتے رہتے ہیں، اور کیونکہ یہ آئین سے بالاتر کوئی چیز ہے نہیں۔ ECL میں نام ہے، یہ پرندوں نے کہا یا شاعر نے کہا ہے؟ پرندوں نے ہی کہا ہے، شاعر میں اتنی جرت کہاں ہے؟ بہت اچھا۔ جرت تو اصل میں سلمان اکرم راجہ صاحب آپ میں ہے۔ لوگ آپ کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اتنے مشکل حالات میں جس طرح آپ نے پارٹی کا پرچم بلند کیے رکھا۔ آپ تو جانتے ہیں جنید اکبر صاحب کہ پارٹی کے لیے پچھلے 3 سال سے میں نعرے لگا رہا ہوں، اور نعرے لگا کے میرا دایاں بازو 3 انچ 2 سوتر لمبا ہو گیا۔ اور اب یہ برابر نہیں ہے، میں کسی سے معافی مانگتا ہوں تو سمجھتے ہیں آدھی روٹی مانگ رہا ہے۔ میں اگر کسی کو یوں ہاتھ جوڑتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں ٹریفک کی روانی کے لیے یہ ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ لسی رڑک رہا ہے، اور کوئی سمجھتا ہے کہ ریویو لے رہا ہے کرکٹ کا، کوئی سمجھتا ہے کہ گانا گا رہا ہے چپا چپا چرخا چلے چپا چپا۔ تو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ویسے راجہ صاحب، اچھا معذرت کے ساتھ، میں ظہور راجہ جانی کا پان نہیں، پورے نام ہے سلمان اکرم راجہ میرا نام ہے۔ اور راجہ بھی آپ مجھے اس توقع کے ساتھ مت کہیے گا کہ میں جواباً آپ کو رانی کہوں۔ I don't have time، کیونکہ پارٹی کے بہت سارے معاملات، مشکلات ہیں۔ راجہ صاحب مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں بس آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ اتنے مشکل حالات میں بھی آپ نے اپنے فرائض کیا خوبصورتی سے انجام دیے۔ شکریہ۔ غالباً آپ فرینچ فرائز کی بات کر رہی ہیں۔ سر میں پارٹی فرائض کی بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں، ذمہ داریوں کا توق جب انسان اپنے گلے میں ڈالتا ہے تو پھر وہ اچھے برے کو نہیں دیکھتا، وہ صرف میدان پہ اور اپنے مقصد پہ نظر رکھتا ہے۔ جنید اکبر صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ پہلے مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی، کراؤڈ دیکھ کر میں اکثر گھبرا جایا کرتا۔ ہاں بالکل، مجھے آپ کے ابتدائی ایام جو ہیں سیاست کے، وہ بہت اچھی طرح یاد ہیں۔ آپ نے بڑی ویسے جلدی آپ ایکلیمیٹائز ہوئے ہیں پالیٹکس۔ آپ کو یاد ہوگا جنید اکبر صاحب، میں نے خالی پلاٹ پہ پہلا جلسہ کیا تو جی مجھے بہت پولیس آ گئی تھی، انہوں نے کہا قبضہ مافیا آ گیا، مغالطے میں مجھے لے گئے۔ 2 دن میں لاک اپ بھی رہا۔ اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ تم جانتے ہو میں وکیل بھی ہوں اور ثقیل بھی ہوں۔ پھر وہ گھبرا گئے اور مجھے چھوڑ دیا۔ پھر بطخ اپنے 7 بچے لے جا رہی تھی، میں بھی ان کے پیچھے 8واں ہو لیا۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جدوجہد کی نیا کچھ پار لگتی نظر آ رہی ہے؟ جی، جدوجہد کی نیا نہیں ہوتی، کچا گھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ دونوں نظر نہیں آ رہی، یہ چشمہ شاید آ گیا۔ جی، کیا کیس ہے آپ کا؟ جی ایسا وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کامیابی کے امکانات کتنے فیصد ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ کا جنید اکبر صاحب بوتلوں کے درمیان جو منہ آ رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ انعامی ٹیڈی بیئر ہے، چھوٹا سا۔ اور ٹیڈی بیئر بھی وہ والا جسے کمر سے دبائیں تو وہ چوں نہیں کرتا بلکہ اون کرتا ہے، جیسے آپ نے کیا۔ Do I look like you a teddy bear؟ چلیں، بات تو برمحل ادھر ادھر جا رہی ہے۔ سیاست کی بات کرتے ہیں، ملک کی ترقی کی بات کرتے ہیں، اور ہماری پارٹی کی بات کرتے ہیں۔ جنید صاحب، آپ نے بات کی جد و جہد کی، تو میں بتاتا چلوں کہ جمہوریت قربانی مانگتی ہے، جمہوریت خون مانگتی ہے، جمہوریت فون مانگتی ہے۔ ہمارے پاس تو بیلنس بھی بہت کم ہے۔ کنو کھانے کے لیے کالا لون مانگتی ہے، جمہوریت بہت کچھ مانگتی ہے۔ اور پولیس کی مار کھانے کے لیے سویٹر مانگتی ہے، سویٹر کا اتنا موٹا اون مانگتی ہے، اس کے بعد پتلون مانگتی ہے۔ گھر چلانے کے لیے خرچہ خاتون مانگتی ہے، اور رومانٹک واک کے لیے خاتون فل مون مانگتی ہے۔ تو جمہوریت یہ ساری چیزیں مانگتی ہے۔ اور جنید اکبر صاحب، مجھے حیرت ہے کہ آپ ابھی سے ڈر گئے۔ جنید اکبر صاحب کہتے ہیں میں نہیں ڈرا، آپ ڈر گئے ہیں۔
نہیں قطعاً ایسا نہیں. آپ لائر موومنٹ اٹھا کے دیکھیے, میں کب سے مارے کھا رہا ہوں. جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہم نے لوگوں کو مار کھاتے دیکھا ہے. اچھا مار کھائی نہیں ہے, مار کھاتے دیکھا ہے. دیکھیے خاتون, جو مار کھا رہا ہوتا ہے اس کا منہ تو دوسری طرف ہوتا ہے, جو اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کے لیے بڑا امبیرسمنٹ. میں تو مار کھاتے ہوئے اکثر میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے, مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. دیکھیے جمہوریت کے لیے کسی کو مار کھاتے دیکھنا بالکل ویسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے سامنے ایک ریڑھی پر لال دوانا کوئی کھا رہا ہو اور آپ دور کھڑے اسے دیکھ رہے ہیں اور صرف آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہو اور آپ کچھ نہ کر سکیں. ویسے راجا صاحب اتنا پانی دوانے میں نہیں ہوتا جتنا آپ کے منہ میں آ چکا ہے. پانی صبح 4 بجے نلکے میں نہیں آتا. دیکھیے خاتون, آپ کو شاید جمہوریت کی برگبر کا اندازہ نہیں. جب یہ آتی ہے تو ادوانے کی طرح ہوتی ہے, کونی مار کے آپ توڑتے ہیں تو کھل کے لال, سیم جیسے آپ نے زرق برق ایک لباس پہنا ہے, کم و بیش رنگ ہوتا ہے جمہوریت کا. تو جمہوریت کے لیے میں نے لوگوں کو مار کھاتے دیکھا ہے. اچھا راجہ صاحب, سوال تو پھر وہی ہے. ہم پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ جو جدوجہد ہے اس کی کامیابی کا تناسب کیا ہے, کتنے فیصد امکانات ہیں؟ کامیابی کا تناسب جی وہ 19,00,00,000 ڈیفیسنسی اور میٹرو. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے تو جنید اکبر صاحب معذرت کے ساتھ آپ ہمت ہار گئے ہیں. جمہوریت کے لیے قربانیاں اور اس کے لیے مشقت جدوجہد, یہ تو ایک لامتناہی سفر ہے. اس کے اندر آپ نے جب غوطہ زن ہونا ہے تو آپ کو گہرائی کا نہیں پتا کتنی گہرائی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے کون کون چھوڑ آئے ہیں. چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں جہاں تیری ایڑی سے دھوپ اڑا کر. ایک ایسا لمبا سفر ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. اچھا وکی صاحب, مجھ سے یہ ہوتا نہیں, یہ پارٹ آپ کر سکتے ہیں. نہیں چلو آپ نے شروع تو کر دیا, سمجھ آ گئی. وکی صاحب لافٹر مت لیجئے. دیکھیے جمہوریت ایک سیریس کام ہے اور اس کو سیریس لیجئے. آپ یہ کر دیجئے, میں یہ کر دیتا ہوں. میں کر دیں گا, تسی یہ کر دینا. تو تسی کہہ دینا آپ دیکھ رہے ہیں موت کا کنواں جنید کے ساتھ. ہاں جمہوری جدوجہد موت کا کنواں ہی تو ہے. آپ مذاق اڑائیے, ٹھٹھے اڑائیے, ٹھٹھے لگائیے, کہا لگائیے. جمہوریت کوئی مذاق نہیں. اور اس موت کے کنویں کے پھٹے پر یہ فارم 47 والے رقص قنا ہیں, اور ان کو یہ بالکل اندازہ نہیں کہ کسی بھی وقت یہ پھٹا اتنا کمزور ہے کہ مسرع کھینچ سمیت زمین پہ دھڑام سے گر سکتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جنید اکبر صاحب کہ جمہوری جدوجہد جو ہے وہ ایک آگ کا دریا ہے اور ہمیں سائڈ سے جانا ہے. تیر کے کیوں نہیں جانا, شیر تو یہ ہے. نہیں تیر کے چلا تو جائے گا, آئے گا کہاں سے؟ سوال تو یہ ہے.